الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم قرآن پاک سے ایک واقعہ بیان کریں گے کہ ایک روایت ہے کہ جب فرعون مع اپنے لشکر کے درمیان دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، خداوند تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ سورہ کہف میں ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی، اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم شعرائے جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ اگر اس عہد و معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کشتی پر نظر پڑی، اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہ مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سوال کر بیٹھے کہ کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والے سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان سوالین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں ادب پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کی غضب سے محفوظ رہے۔ اور جس لڑکی کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکی کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف: حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ ہے، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے، اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہے، یا جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان ہے اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ولی ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ ابھی بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ آپ کے گرد باکثرت اولیاء کرام جمع رہتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ چنانچہ عارف باللہ حضرت سید بکری نے اپنے قصیدہ درد السحر میں آپ کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ تیرے حق کی قسم کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، اور ان کی وفات کا قائل وہی ہوگا جو ان کے نور جمال سے ملاقات نہیں کر سکا ہے۔ تو میری طرف سے ان پر جب باد صبا چلے ستھرا سلاموں کے پاکیزگی کے ساتھ باد صبا اس کو پہنچ جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، بک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔